الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بحجج ذاته وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کی یاد کے لیے اس پنڈال میں موجود ہیں. مجھ سے پہلے بھی آپ نے ایک خطاب سماعت فرمایا ہے. انشاءاللہ موضوع کے مطابق میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈال سکوں. اس وقت اسٹیج پر متعدد علماء کرام مفتیان اعظام تشریف فرما ہیں. بہتر تو یہی ہوتا کہ ان علماء کرام میں سے کسی ایک سے خطاب کرا لیا جاتا. میں چونکہ آپ کے علاقے کا بندہ ہوں اور میری تقریر ایک دو دفعہ نہیں
کم سے کم بھی کہیں تو ہر جمعے کے اعتبار سے ہر مہینے میں 4 یا 5 تقریر تو آپ سن ہی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وعدہ کے مطابق اور حکم کے مطابق میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، اور جس بزم کے تحت مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے، میں تہہ دل سے بزم حضرت سرکار کلام علیہ الرحمہ کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص میں اس بزم کے جملہ اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر اس بزم کے بانی اور سرپرست مولانا محمد شاداب مدین اشرف زیدہ مجدہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے اس بزم کے جملہ اراکین کو اور اس بزم کے بانی اور سرپرست کو فیض یاب فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 2 باتیں بتائی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہدایتیں دی ہیں۔ پہلی ہدایت تو اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد اب کوئی دین باقی نہیں رہا ہے۔ اگر اسلام آنے کے بعد کوئی ایک دین بھی باقی رہتا تو اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ یہ ارشاد نہ ہوتا۔ جب یہ کہا جا رہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے یہ ہدایت ہمیں ملی کہ اب اس دھرتی پر اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری ہدایت ہمیں یہ ملی کہ اسلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابدی اور پسندیدہ دین ہے کہ جس دین ہی کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہی دین باقی رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اسلام آیا تو سارے ادیان کو اسلام نے باطل کر دیا، سارے ادیان کو اسلام نے گویا منسوخ کر دیا، تو اب سارے دین والوں کو ظاہر ہے برا تو لگنا ہے۔ ایک آدمی پہلے سے اپنے دین کے نام پر کما رہا ہو، کھا رہا ہے، اور اچانک کوئی ایسا دین آ جائے جو اس دین کو باطل کر دے، تو اس دین کے ماننے والوں کو برا تو لگے گا۔ تو جب اسلام اس روئے زمین پر آیا تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈا شروع ہو چکے تھے، بہت سارے محاذ اسلام کے خلاف بن چکے تھے۔ اس زمانے کے محاذ کی صورت کچھ اور تھی، اور آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں اس زمانے کے محاذ کی صورت کچھ اور ہے۔ لیکن اسلام اس کے خلاف پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، جسے ہم اپنے آج کے اصطلاحی الفاظ میں آج کی زبان میں یہ کہہ لیں کہ چیلنج۔ اس لیے آپ نے عنوان یہی دیا کہ اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز۔ یہ عنوان میں چیلنجز کے نیچے جو 2 نقطے لگائے نا وہ خامخواہ لگا دیے، ایک پوسٹر میں دیکھیے گا، تو چونکہ چیلنج بھی ایسے ہی ہے نا، تو اس لیے نقطہ بجا طور پر اپنے طور پر بھی بڑھا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس زمانے میں بھی اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ جو اس قسم کے عنوانات ہیں، اس سے مراد اسلام کے ماننے والوں سے متعلق ہے کہ اسلام سے متعلق مسلمانوں کے خلاف جو چیلنجز آ رہے ہیں، مسلمان اس کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا۔
देखिए आज के दौर में चैलेंजेस, आपने उन्वान में यही जमा रखा, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मरकजी चैलेंज आज के दौर में इस्लाम से